أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 83 اور 84 جس میں ارشاد قدرت ہو رہا ہے الم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں انا کہ بے شک ہم نے ارسلنا بھیجے ہیں. ارسلنا رسول اسی سے نکلا ہے جو ہم رسول کہتے ہیں. چونکہ رسول اللہ کی طرف سے ایک خاص مقصد اور ہدف کے تحت بھیجا گیا نمائندہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے رسول، یعنی بھیجا گیا. ارسلنا ہم نے بھیجا، الشیاطین شیطانوں کو، شیاطین کو، یہ شیطان کی جمع ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے شیطانوں کو بھیجا ہے کہاں؟ علی الکافرین، کافروں کے اوپر، یعنی ہم نے شیاطین کو مسلط کر دیا ہے، بھیج دیا ہے کافرین کے اوپر. کس کام کے لیے؟ تعزہم. تعزو کا مطلب ہوتا ہے اکسانا. یہ عزا یا عزو سے نکلا ہے جس کا مطلب برانگیختہ کرنا، کسی چیز کے اوپر بھڑکانا، کسی چیز کے اوپر اکسانا اور کسی چیز کے اوپر ابھارنے کے معنی میں آتا ہے. سو وہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کو اکساتے ہیں، وہ ان کو ابھارتے ہیں، وہ ان کو برانگیختہ کرتے ہیں. تعزہم یہ کافروں کو اکساتے ہیں. عزا، عزا کا مطلب ہوتا ہے خوب اکسانا، آخری حد تک اکسانا. یہ عربی زبان کی ایک خاص ترکیب ہوتی ہے، جیسے کہ آپ نے آیا تطہیر میں دیکھ یطہرکم تطہیرا، وہی ورڈ جو ہے وہ آگے دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ کام انتہا کی حد تک کرنا، کمال کی حد تک کرنا. وہاں چونکہ تطہیر کا معنی قرآن مجید بیان کر رہا تھا، لہٰذا وہاں معنی ہم یہ کرتے ہوتے ہیں کہ ان کو یوں پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے، یعنی آخری حد تک ہم نے ان کو طہارت کی بلندیوں سے نواز دیا ہے. یہاں تعزہم عزا وہی روٹ لیٹر ریپیٹ ہو رہا ہے بعد میں، اور اس کا معنی یہ بنے گا کہ یہ ان کو اکساتے ہیں اور آخری حد تک اکساتے ہیں، کمال کا اکساتے ہیں، خوب اکساتے ہیں. سو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں کے اوپر بھیج دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، جو ان کو خوب اکساتے ہیں، خوب ورغلاتے ہیں. فلا تعجل علیہم، فلا پس نہیں کرو، تعجل جلدی. عجلت اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہوتے ہیں ہم، وہ اسی سے نکلا ہوتا ہے کہ عجلت کا معنی جو ہوتا ہے وہ جلدی کرنا ہوتا ہے. ہم ایک اور لفظ استعمال کرتے ہوتے ہیں تعجیل ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، یا بعض اوقات آپ اس دعا کے اندر العجل کا لفظ استعمال کرتے ہوتے ہیں، تو وہ اجل بھی اسی سے نکلا ہے، تعجیل بھی اسی سے نکلا ہوتا ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے جلدی کرنا. لہٰذا ہم جب کہتے ہیں تعجیل ظہور امام زمان، یعنی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں جلدی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات انہیں جلدی اذن ظہور عطا فرمائے. یہی لفظ ہم ایک اور جگہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جب نکاح پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو نکاح کے صیغوں میں استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی چونکہ عین جیم اور لام کا مطلب ہوتا ہے فوری فوری، اور الف جیم اور لام اجل یہ دونوں وہی بنتے ہیں، وہاں اس کا مطلب ہوتا ہے تاخیر کے ساتھ ادا کیے جانے والا. تو وہ حق مہر کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، کون سا ہے جو فوری موقع کے اوپر ادا کر دیا گیا ہے، یعنی کہ وہ اسی سے تعجل سے نکل رہا ہوتا ہے، اور اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں حق مہر معجل کتنا ہے اور مؤجل الف کے ساتھ کتنا ہے. سو یہ اسی سے نکلتا ہے. بلکہ بعض اوقات ہم دعاؤں میں ایک لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ اگر آپ دعائے مقاتل ابن سلیمان میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس طرح سے کہ اس دعا کے الفاظ یوں ہیں الہی فکما فلقت البحر لموسیٰ علیہ السلام ونجیتہ، جیسے اے میرے رب تو نے موسیٰ علیہ السلام کو درجہ شگافتہ کر کے رستہ فراہم کیا، ان کو نجات فراہم کی. اسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد، میرا سوال یہ ہے کہ تو محمد و آل محمد پر درود بھیج. اور اس کے بعد فوراً بعد ہم کہتے ہیں وان تنجینی مما انا فیہ، جس مشکل میں میں گرفتار ہوں، موسیٰ کو مشکل سے نکالنے والے، مجھے بھی میری مشکل میں ویسا ہی رستہ عنایت فرما. البتہ اگلا لفظ جو استعجل کی وجہ سے بیان کر رہا ہوں، وَتُفَرِّجَ عَنِّي فَرَجًا عَاجِلًا، اور مجھے میری اس مشکل سے تو نکال دے. کیسا والا نکال دے؟ عاجلاً، جلدی نکال دے.
غیر عاجلن، میرا رب دیر نہ کرنا، میں اس مشکل میں گرفتار ہوں، تیرا بندہ ہوں، اپنے بندے کی مدد میں دیر نہ کرنا۔ وہاں پر بھی یہ لفظ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں وَتُفَرِّجَ عَنِّي فَرَجًا عَاجِلًا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، لہذا آپ جلدی نہ کیجئے علیہم ان پر، یعنی کہ کفار کے بارے میں فیصلے کے لیے جلدی نہ کیجئے۔ انما بے شک ہم نعدو، ہم تعداد سے نکلے، اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا تعداد، یعنی کہ فلاں چیز کی تعداد اتنی ہے، سو اردو میں جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ بالکل عربی زبان سے ہی نکلا ہے۔ نعدو کا مطلب ہوتا ہے کہ وی آر کاؤنٹنگ، ہم گنتی پوری کر رہے ہیں، ہم گنتی کر رہے ہیں، لہم ان کے لیے، کیا گنتی کر رہے ہیں؟ عدہ عدد، ہم عدد شمار کر رہے ہیں ان کے لیے، ہم ان کے لیے کاؤنٹنگ کر رہے ہیں، ان کا فگر کاؤنٹ ہو رہا ہے کہ کتنا سانسیں، کتنی زندگی کے دن اور کتنی مہلتیں ان کی مکمل ہو چکی ہوئی ہیں۔ لہذا انما نعد لہم عدا، بے شک ہم ان کے لیے اچھی طرح سے گنتی پوری کر رہے ہیں اور ان کا ایک ایک لمحہ گن رہے ہیں، جو ہی پکڑ کا وقت آئے گا تو پھر وہ ہم سے بچ نہیں سکیں گے۔ لہٰذا اس پوری آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ اے رسول، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے جو انہیں برابر رکساتے رہتے ہیں، آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے، ہم تو اچھی طرح ان کے دن گن رہے ہیں۔ یہاں در حقیقت فلسفہ مہلت کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، ایک چیز جو فلسفہ مہلت، دوسری یہ چیز جہاں بیان ہوئی ہے کہ اللہ نے بہت سارے لوگوں کو شیطان کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے۔ یہ دونوں موضوعات پہ انشاءاللہ مختصراً بات کرتے ہیں اور پھر اپنے لیے ایک بہت اچھا سا پیغام ڈیرائیو کرتے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نے شیاطین کو کافروں کے اوپر، نان بلیورز کے اوپر، نان مسلمز کے اوپر جو ہے چھوڑ رکھا ہے، مسلط کر رکھا ہے ہم نے، اور جو انہیں پھر برابر اکساتے رہتے ہیں۔ پہلا ہمارا موضوع یہ ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری جو آیا ہے ورس نمبر 84 کہ جس میں فلسفہ مہلت کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اچھا، اس آیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم نے چھوڑ رکھا ہے، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذات پروردگار تو ہدایت دینے والی ذات ہے، خدا تو ہماری ہدایت چاہتا ہے اور ہدایت دیتا بھی ہے وہی، پھر شیطان ہمارے اوپر مسلط کیوں کرتا ہے ہدایت دینے والا؟ یعنی جو ہدایت دینا چاہتا ہو، یہ اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ ڈاکٹر کے پاس انسان اس لیے جاتا ہے کہ وہ ہمیں میڈیسن دے گا تاکہ ہم جو ہے وہ صحت مند ہوں۔ کیا یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ایسی میڈیسن دے کہ جس سے ہم بیمار ہو جائیں یا ہماری بیماری میں اضافہ ہو جائے؟ تو وہ خدا جو ہدایت دینا چاہتا ہے اور جو ہدایت کی ذمہ داری جس نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے، وہ ہدایت دینے کی بجائے شیطان کو مسلط کیوں کر دیتا ہے انسان کے اوپر؟ تو کیا ہے، خدا ہدایت بھی دیتا ہے اور گمراہی بھی دیتا ہے، دونوں چیزیں دینے والا ایک سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ یہاں جب کہا جا رہا ہے کہ انا ارسلنا الشیاطین، ہم شیطانوں کو بھیجتے ہیں، تو اس بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ شیطان کی ڈیوٹی لگا کر بھیجتا ہے کہ فلاں نام کا ایک انسان ہے، اس کو جا کے تم نے فلاں برائی کے اوپر اکسانا ہے اور فلاں گناہ اس سے لازمی کروانا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ نہیں، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ ارسلنا شیاطین یا اس کے علاوہ دیگر بہت ساری قرآن مجید میں اس مفہوم کی آیات موجود ہیں کہ جہاں اللہ یہ کہتا ہے کہ جس کی ہم چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس کو گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں، جو گمراہ کر دیتے ہیں، اور اس مفہوم کی بہت ساری آیات۔ ان ساری آیات کا ایک معنی جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جب بھی یہ کہتا ہے کہ ہم کسی کو جو ہے وہ مثال کے طور پہ گمراہی دیتے ہیں یا کسی کے اوپر شیطان کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس کو گمراہ کرے اور اکساتا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر مانے نہیں بنتے برائی کے رستے میں ان کے لیے، ہم رحمت کا دست شفقت ان کے سر سے اٹھا لیتے ہوتے ہیں۔ جب تک ہماری رحمت ان کے شامل حال ہوتی ہے اس وقت تک ایک معنی موجود ہوتا ہے شیطان کی پیروی سے اور گناہ کے رستے پر چلنے سے۔ لہٰذا ہم اس دست شفقت کو جو ہی اٹھا دیتے ہیں تو وہ شیطان کو ان کے اوپر مسلط ہونے کے لیے جو چیز رکاوٹ تھی وہ ہٹ گئی ہے۔ اس چیز کا ہٹنے کا مطلب کیا ہے کہ اب ان کے اوپر شیطان بھی مسلط ہو جائے گا، ان کے اوپر گمراہیوں کے دروازے اور رستے بھی کھل جائیں گے اور یہ گمراہیوں میں ڈوبتے چلے جائیں گے۔ گمراہی کے ان تک پہنچنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہی کے رستے پر اس قدر چلتے ہیں کہ رحمت پروردگار کے مستحق بھی نہیں رہتے، لہذا رحمت کا ہاتھ ان سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ جبکہ ہم دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ اپنے بندوں کو ہدایت کیسے دیتا ہے؟
یعنی اللہ نے ان کے اوپر اپنی رحمت کو یوں سایہ فگن کر رکھا ہے کہ شیطان کو، برائیوں کو، نیگیٹو پاورز جو ہیں، نیگیٹو پاورز کو ان کے اوپر کوئی بالادستی نہیں ہوتی، ان کے اوپر سلطنت نہیں ہوتی، ان کو کوئی کسی قسم کی کامیابی نہیں ملتی ہے۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا میں بڑے خوبصورت انداز میں مانگا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر میں وہی دعا حالت سجدہ میں مانگ رہے تھے اور یوں کانپ رہے تھے کہ گویا کہ روح پرواز کر جائے، تو ام المومنین ان کے پاس آتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اتنا شدت کا گریا خوف خدا سے، اور آپ مانگ کیا رہے تھے اس گریے کے عالم میں کہ بعید نہیں کہ آپ کی روح پرواز کر جاتی؟ جو روایت کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سجدے کی حالت میں جو مانگ رہے تھے، وہ ایک دعا تھی کہ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، پروردگارہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میری ذات کے حوالے نہ کرنا، یعنی اپنا دست شفقت، اپنا دست رحمت میرے اوپر سے ایک لمحے کے لیے بھی نہ اٹھا لینا۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ دعا کیسی دعا ہے کہ جس کو مانگتے ہوئے آپ کی حالت غیر ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری حالت غیر کیسے نہ ہوتی، اس لیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر اللہ کسی بندے کو اسی بندے کے حوالے کر دے تو وہ یقیناً گمراہ ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے سورہ یوسف میں پڑھا نہیں ہے ورس نمبر 24 میں کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس عورت نے یعنی زلیخا نے ان کا ارادہ کر لیا اور ان کا قصد کیا، وَهَمَّ بِهَا، اور بعید نہیں تھا کہ یوسف بھی ان کا ارادہ کر لیتے اور ان کا قصد کر لیتے اور ان کی طرف بڑھ جاتے، لولا ان رأى برہان ربہ، اگر اپنے پروردگار کی برہان نہ دیکھ لیتے، اگر ان کی پروردگار کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو بعید نہیں تھا کہ یوسف بھی زلیخا کا ارادہ کر لیتے اور زلیخا کی طرف بڑھ جاتے۔ تو آپ نے ان سے فرمایا ایک لمحے کو جب اللہ کسی کو کسی کے حوالے کر دیتا ہے، اپنا دست شفقت اٹھا لیتا ہے، اپنی رحمت جو ان کے شامل حال ہوتی ہے ان کے حال سے سلب کر لیتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کافروں کو اوپر، ان لوگوں کے اوپر شیطان کو مسلط ہونے کی آزادی مل گئی ہے، لہذا شیطان ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے، ان کو پھر قابو میں کر لیتا ہے، پھر ان کو لگاتار اکساتا رہتا ہے۔ یہی واقعہ ہمیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت میں بھی اسی عنوان سے واقعہ ملتا ہے کہ جس میں آپ ایک گھر سے باہر گزر رہے تھے اور کنیز سے پوچھا تھا کہ یہ جو میوزک بج رہی ہے اس گھر میں، یہ کسی آزاد بندے کا گھر ہے، کسی آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ تو کنیز نے کہا تھا کہ فرزند رسول یہ آزاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا واقعتاً آزاد ہے، اگر آزاد نہ ہوتا تو یوں معصیت پروردگار کی آوازیں اس کے گھر سے ہوتی، خدا نے اسے آزاد کر رکھا ہے۔ اور وہ جب اندر گئی اور اس نے یہ کنورسیشن بتایا تو اس کا جو مالک تھا جو کہ آزاد تھا در حقیقت، وہ دوڑا اس حالت میں کہ اپنے پاؤں میں جوتے پہننا بھی بھول گیا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قدموں میں جا کر کہا کہ مولا میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، اس لفظ نے مجھے بیدار کر دیا ہے کہ خدا نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا ہے، آزاد کر دیا ہے، اور جس کو اللہ اس کی حال پر چھوڑ دیتا ہے اور آزاد کر دیتا ہے، در حقیقت شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، برائیاں اور معصیتوں کے دروازے اس کے اوپر کھل جاتے ہیں۔ میں کب چاہتا ہوں کہ میرے اوپر شیطان مسلط ہو اور برائیوں کے اندر غرق ہوتا چلا جاؤں؟ تو کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے محضر میں ایسی توبہ کرتے ہیں کہ بشر حافی کے نام سے مشہور ہوئے، اور کہا کہ میری اس جیتی جاگتی اور 100% کامیاب توبہ کا ثبوت یہ ہوگا کہ میں ساری زندگی اپنے پاؤں میں جوتے نہیں پہنوں گا، اس کا مقصد یہ ہوگا مجھے یاد رہے میں نے توبہ کی ہے اور اس کو توڑنا نہیں ہے، اس لیے ان کا نام پھر بشر حافی ہو گیا۔ وہ کس چیز نے ان کو بیدار کیا تھا جب امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایک آزاد کا گھر ہے، واقعتاً آزاد نہ ہوتا تو معصیت پروردگار کی آوازیں آتی؟ اسی ایک لفظ نے جس کو ہم اس آیا میں پڑھ رہے ہیں، یعنی آزاد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، گویا کہ پھر شیطان ان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، ان کو اکساتے ہیں، ان کو ابھارتے ہیں، ان سے گناہ کرواتے ہیں، ان کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں، برائیاں ان کی طرف ان کے اوپر سایہ فگن ہو جاتی ہیں، رحمت پروردگار دور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جہاں کہیں پر بھی قرآن میں یہ الفاظ آئے ہوں، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے اس لفظ کو اس طریقے سے سمجھنا ہے کہ اللہ کسی کو خود گمراہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی ہدایت کے اسباب جو تھے یا رحمت پروردگار کے جو اسباب تھے ان کو اٹھا لیتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ دوسری بات جو اسی سے ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم بھی برائیوں میں گرفتار ہوتے چلے جائیں گے اور رحمت پروردگار اگر ہمارے شامل حال نہ رہی
تو پھر ہمارا رستہ کیا ہوگا، ہماری منزل کیا ہوگی اور ہمارا انجام کیا ہوگا؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تنہائیوں اور تاریکیوں میں اٹھ کر سجدے میں گر کے اور گریہ وزاری کر کے ذات پروردگار سے یہ دعا مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی مجھے گناہ کرنے کی مہلت اور فرصت نہ دینا، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے حوالے نہ کرنا۔ لہذا گمراہی یا معصیت کو انجام دینا در حقیقت رحمت پروردگار سے دوری کا نام ہے، اور رحمت پروردگار سے دوری کا مطلب کیا ہے؟ ارسلنا شیاطین علی الکافرین، شیطان کا مسلط ہو جانا اور لگاتار انسان کو اپنے کنٹرول میں لے لینا۔ یہ آیا کا پہلا حصہ۔ دوسرا یہ ہے کہ فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا، گویا یہ جو خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو رہا ہے، اور در حقیقت مجھ سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ہم بعض اوقات زندگی میں بہت ساری چیزوں سے تنگ ہو جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں یہ مشکل پتہ نہیں کب دور ہوگی، ہم عجلت پسندی کرنے لگ پڑتے ہوتے ہیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ یہ کافرین نے اور مشرکین مکہ نے آپ کو بہت اذیتیں دی ہیں، تکالیف دی ہیں، اور ان کے مظالم آپ کے اوپر بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، مگر ان تکلیفوں اور مظالم کی وجہ سے آپ دل تنگ نہ کریں، بلکہ ہم ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں، ان کی مہلت پوری کر رہے ہیں۔ البتہ یہ گنتی کس چیز کی ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، یا تو اللہ نے ان کے سانس ان کو گن کر دیے ہوئی ہیں مہلت کے، یا پھر دن مہلت کے ایام گن کر ان کو دیے ہوئی ہیں، یا پھر مہلت کے گناہ کہ کون کون سے جرائم اور کون کون سے گناہ کی مہلت ملے گی، ان چیزوں کو گن کر اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے۔ جو ہی ان کی گنتی پوری ہوگی، جو ہی ان کا مہلت کا وقت ہوگا، تو پھر اللہ کی ذات یہ فرماتی ہے کہ ہم ان کو ایک لمحہ بھی مہلت نہیں دیں گے۔ یہ مہلت در حقیقت اس لیے دی جا رہی ہے کہ تاکہ وہ اپنے لیے عذاب کو بڑھا لیں، یہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہے، جس پہ ہم کسی اور آیا کے ضمن میں بات کر چکے ہوئی ہیں۔ لہٰذا اگر اس دوسری آیا سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر مہلت ملی ہوئی ہے تو مجھے اس کو اپنے حق میں بہتر نہیں سمجھنا چاہیے، اور ھذا من فضل ربی، حرام کما کی بھی جب میں چیزیں لے رہا ہوں مثال کے طور پہ، اللہ نہ کرے تو ان کے اوپر میں نے لکھا ہوا تھا ھذا من فضل ربی، حالانکہ یہ فضل پروردگار نہیں، یہ تو مہلت پروردگار ہے جو میرے لیے عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ ہر آسانی انسان کی زندگی میں جو آ رہی ہے وہ فضل رب نہیں ہے، بعض چیزیں عذاب ہیں جو انسان کی زندگی میں آسانیوں کی صورت میں اور بظاہر نعمتوں کی صورت میں آ رہی ہوتی ہیں، وہ تو مہلت ہوتی، وہ نعمت نہیں، وہ مہلت ہوتی ہے، وہ آسانی نہیں، وہ مہلت ہوتی ہے، اور وہ مہلت تو ایک گنہگار کے لیے وہ مہلت اس کے عذاب میں اضافے کا سبب ہے۔ لہٰذا اگر مجھے مہلت مل رہی ہے تو مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میں ذات پروردگار کے جو ہے وہ قریب ہوں یا اللہ کے قریب موجود ہوں، اور میں مقربین میں ہوتا ہوں، اگرچہ فلاں گناہ کر رہا ہوں لیکن شاید اللہ کو بھی نہیں پتا، لوگوں کو تو ویسے بھی نہیں پتا ہے چونکہ میں چھپا کے کرتا ہوں۔ ایک پیغام ہم نے اس سے یہ لینا ہے۔ دوسرا یہ لینا ہے کہ اگر میں اچھے ٹریک پہ چل رہا ہوں اور وہ لوگ جو میرا رستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، نیکیوں کا رستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ہدایتوں کے رستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان سے دل تنگ نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ ان کے لیے بھی مہلت کے ایام گن رہا ہے۔ ایک وقت ضرور آئے گا جب حق باطل کے اوپر چھا جائے گا اور غالب آ جائے گا، لہذا ہمیشہ حق نے ہی اوپر آنا ہے اور باطل نے ہمیشہ مغلوب ہونا ہے اور شکست کھانی ہے۔ لہذا مجھے جلدی نہیں کرنی ہے، فلا تعجل علیہم، جلدی نہیں کرنی کہ میں کہوں کہ ابھی کے ابھی اور اسی لمحے مجھے باطل شکست دوچار ہویا ہوا نظر آئے، بلکہ یہ ایک لمبی سٹرگل ہے جو کائنات کے پہلے فرد سے لے کر آخر تک باطل اور حق کے درمیان جو سٹرگل ہے وہ جاری رہے گی۔ میں حق کے راستے پہ ساری زندگی چلتا رہوں، مگر حق کو باطل کے اوپر غالب آتا ہوا میں نہ دیکھوں، میری نسلیں دیکھیں گی۔ فلا تعجل علیہم، لہذا جلدی نہ کرو۔ ان دو آیات میں سورہ مریم کے جب ہم نے پڑھی ہیں تو ہم نے اپنے لیے جو پیغام کشید کیا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ انسان گناہ کر کر کے ایک اس نوبت پہ جا پہنچتا ہے کہ جب اللہ کی رحمت بھی اس کو تنہا اور الگ چھوڑ دیتی ہے اور وہ آزاد لوگوں کی فہرست میں چلا جاتا ہے۔ آزاد لوگوں کی فہرست میں جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، وہ شیطان ہی کا بندہ ہوتا ہے، شیطان ہی کی بات کو مانتا ہے اور شیطان ہی کے رستے پہ چلتا ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں اس رستے سے بچائے۔ اور دوسری آیا ہم نے جو ہمارے لیے پیغام ہے اس آیا میں وہ یہ ہے کہ ہمیں مہلت مل رہی ہے تو اس پہ اترانا نہیں چاہیے، اور اگر ہمارے دشمن کو مہلت مل رہی ہے تو ہمیں پھر گھبرانا نہیں چاہیے۔ مہلت چاہے مجھے ملے، میرے دشمن کو ملے، چند روزہ ہوتی ہے اور وہ مہلت عذاب میں اضافہ کرتی ہے، کمی نہیں کرتی۔ دعائے خالق کائنات ہمیں اپنی زندگیوں میں فلسفہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر لمحہ رحمت پروردگار کو، ہماری زندگی کی ہر سانس ہماری زندگی کے اندر رحمت پروردگار کو شامل حال فرمائے، اور مہلت پروردگار میں سنبھل جانے
اور راہ ہدایت کی طرف واپس آ جانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔